بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامتہ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به والا یقبل نہیں والا یقبل علامات الاسماء. یہاں تک ہم فی الحال کرتے ہیں، یہاں تک کی بات ہم نے پڑھ لی. وعلامتہ یہ تو وہ ابتدائیہ ہے کیونکہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے نا، نئی بات شروع ہو رہی. ویسے اس کو وہ عاطفہ بھی بولتے ہیں، وہ عطف کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بطور ابتدا کے استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس وہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. علامت ہو اس کی ترکیب بار بار ہو چکی ہے. علامت نکرہ ہے اور ہو ضمیر معرفہ ہے. نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا، کیونکہ معرفہ جب شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ یصح، ان حروف نواسب میں سے ہے، اور حروف نواسب ہم پڑھ چکے ہیں، وہ چار ہیں: ان، لن، کئی، اذن. یہ حروف جب بھی فعل مضارع، یہ ہمیشہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوں گے اور کسی پر یہ داخل نہیں ہوتے. فعل مضارع پر جب داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو یہ نصب دے دیتے ہیں. تو ان آ گیا تو لا یصح سے لا یصح، اب ہا کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے کیونکہ ان شروع میں آیا ہوا ہے، نہیں تو یہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے عمل ہی نہیں دے رہے. تو اللہ یصح، اب اس کو ہم پڑھیں گے. الاخبار یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور الاخبار یہ یصح کا فاعل بنے گا، یہ یصح کا کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. عنہ جار مجرور مل کر یہ یصح فعل سے متعلق ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو متعلق بعد میں بنا لیں گے. عن حرف جار، ہو مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہے. وہ حرف عطف ہے، اور یہ لا زائدہ ہے. اچھا اس کو سمجھ لیں، لا زائدہ بسا اوقات ہوتا ہے ترکیب کے اعتبار سے، اور بسا اوقات لا زائدہ ہوتا ہے نفی کے اعتبار سے. یہاں پر یہ لا زائد ہے ترکیب کے اعتبار سے، کہ ترکیب میں کچھ نہیں بن رہا، باقی اس کا ترجمہ یہاں پر ہے، ترجمے کے لحاظ سے یہ زائد نہیں ہے. وہ حرف عطف ہے، لا زائدہ ہے. بھی با حرف جار ہے اور ہی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف ہے. معطوف معطوف علیہ مل کر یہ صح فعل سے متعلق ہو جائے گا. ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب بھی جار مجرور آئے گا تو ہم اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ضرور جوڑیں گے، کیونکہ جار مجرور، جار حرف ہے نا، تو حرف اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی فعل کے ساتھ کسی اسم کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. تو یا تو فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے یا کسی اسم کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے، تو یہاں ہم اس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو جار مجرور مل کر اللہ یصح فعل سے متعلق، اللہ یصح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر علامت کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر آگے آ گیا وہ اللہ یقبل علامات الاسماء، وہ پھر اس کو ابتدائیہ بنا لیں. ویسے یہ عطف کے لیے ہے کیونکہ اس جملے کا عطف اس جملے کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی یہ دو جملے اکٹھے ہی ہیں. ان پھر حروف نواسب میں سے آ گیا. لا یقبلا، لا یقبلو سے لا یقبلا، لا یقبلا فعل ہو جائے گا. علامات یہ جمع ہے اور جمع مؤنث سالم ہے، تو ویسے یہ مفعول بھی بنتا ہے اور مفعول بھی کے اوپر زبر آتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا علامات الاسماء، لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ اپنے اوپر زبر کو قبول نہیں کرتا. جمع مؤنث سالم اپنے اوپر زبر کو قبول نہیں کرتا، بلکہ جمع مؤنث سالم کے چاہے وہ مفعول بھی ہی کیوں نہ ہو، اس کا زبر بھی زیر کی صورت میں آتا ہے. اس کو بولتے ہیں کہ اس کا نصب یہاں کسرہ لفظی کے ساتھ ہے تو یہ حالت نصبی میں، کیونکہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نصب ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ ہے. علامات یہ بنے گا نکرہ ہے نا، مضاف بنے گا. الاسماء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اللہ یقبلہ کا مفعول بھی، اور لا یقبلہ کے اندر ضمیر فاعل بنے گی. لا یقبلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ولا علامات الافعال یہ وہ حرف عطف ہے اور یہ لا زائدہ ہے، اور یہاں پر بھی یہ لا ترکیب کے اعتبار سے زائدہ ہے، معنی کے اعتبار سے زائدہ نہیں ہے. علامات اب ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد پھر معرفہ آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ بن کر اس کا عطف ہو جائے گا ما قبل پر. ما قبل جو یہ جو علامات الاسماء ہے اس پر عطف ہو جائے گا. علامات الاسماء مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اور علامات الافعال وہ معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر لا یقبلہ کا یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی. وللحرف فی کلام العرب فوائد،
वलिलहरफी फी कलाम अरबी फवाइदुन। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आपको एक ज़ाब्ता समझाया था पीछे। वो ज़ाब्ता ये था कि जार मजरूर के बाद नकरा आ जाए। अच्छा, इस इबारत में हम दो चीजें समझेंगे। एक तो इसको हम फवाइदुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यह है फवाइदु। ये फवाइदुन नहीं है, तनवीन नहीं आएगी इसके ऊपर, ये आएगा फवाइदु। मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा, तनवीन क्यों नहीं आएगी। तो हमने एक ज़ाब्ता पढ़ा था कि जार मजरूर के बाद नकरा आ जाए। तो जार मजरूर जब नकरा से पहले आ जाए तो वो बनते हैं खबर मुकद्दम, और वो जो नकरा है वो बनता है मुबतदाए मुअख्खर। जैसे आप बोलते हैं, आपने मिसाल पढ़ी होगी इसके अंदर, हिदायत नहव के अंदर भी पढ़ी होगी, नहव मीर के अंदर भी पढ़ी होगी पहले साल के अंदर। जैसे बोलते हैं फिद्दारी जईदुन या फिद्दारी रजुलुन। अब फिद्दारी जार मजरूर मिलकर खबर मुकद्दम, रजुलुन मुबतदाए मुअख्खर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, वो हरफ अतफ लिल हरफ लाम हरफ जार अल हरफी मजरूर, जार मजरूर मिलकर साबितुन इसमें फाइल के मुताल्लिक फी हरफ जार कलामिल अरबी, मुजाफ मुजाफ इलैह बनेगा ना। तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिल, वजह भी आपके सामने है कि कलाम नकरा है और अरब मारफा है, नकरा के बाद मारफा, मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फी हरफ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर साबितुन का ये दूसरा मुताल्लिक है। साबितुन अपने दो मुताल्लिकों से मिलकर, एक इसका मुताल्लिक ये है लिल हरफी, और एक इसका मुताल्लिक ये है फी कलामिल अरबी। साबितुन इसमें फाइल अपने दो मुताल्लिकों से मिलकर खबर मुकद्दम। फवाइदु ये मुब्तदाए मुअख्खर है। अच्छा, यहाँ फिर सवाल होगा कि फवाइदु नकरा है, आप इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं पढ़ते? नकरा के ऊपर तो तनवीन आती है, जैसे रजुलुन मिसाल के तौर पर, कलमुन किताबुन, तनवीन क्यों नहीं पढ़ते? तो याद रखें, इसमें मुतमक्किन की 7 अक़साम हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें मुतमक्किन की 7 अक़साम, आज ये इसमें मुतमक्किन की हमारी 8वीं किस्म हो जाएगी। ये है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ ये क्यों है और गैर मुनसरिफ क्या बला होती है, इसको भी समझ लेते हैं हम। ये फवाइदु गैर मुनसरिफ है। ये गैर मुनसरिफ इसलिए है कि ये जमा मुंतहल जुमू है। जमा मुंतहल जुमू की पहचान क्या है, हम इसकी पहचान भी देखेंगे। इसकी अब बिल्कुल आसान सी पहचान है। जमा मुंतहल जुमू की पहचान ये होती है कि उसमें सबसे पहले दो हर्फ आते हैं, दोनों के ऊपर जबर होता है। जमा मुंतहल जुमू की पहचान, दो हर्फ आएंगे पहले, दोनों के ऊपर जबर आएगी। दो हर्फों के बाद अलिफ आ जाएगा। अलिफ के बाद कभी तो एक हर्फ होगा, कभी दो हर्फ होंगे, कभी तीन होंगे। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। जमा मुंतहल जुमू की पहचान क्या है? सबसे पहले तो उसमें दो हर्फ आएंगे और दोनों के ऊपर जबर होगा। तीसरे नंबर पे अलिफ आ जाएगा। अलिफ के बाद या तो एक हर्फ होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे। अगर अलिफ के बाद एक हर्फ आ जाए तो वो मुशद्दद होगा। जैसे कुरान मजीद में भी है दवाबू, दाबतुन की जमा दवाबू, दाल के ऊपर भी जबर, वाव के ऊपर भी जबर, इन दोनों के बाद अलिफ और फिर बा, बा मुशद्दद है। ये इसकी पहचान है। जब भी ऐसा कोई लफज आ जाए कि दोनों हरफों के ऊपर जबर हो, तीसरी जगह पर अलिफ आ जाए और चौथी जगह पर एक हर्फ हो, तो वो मुशद्दद होगा। तो उस लफज को हम समझेंगे कि ये जमा मुंतहल जुमू है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, क्योंकि जमा मुंतहल जुमू का जो सीगा वो गैर मुनसरिफ बन जाता है। और गैर मुनसरिफ वो होता है, गैर मुनसरिफ का माना होता है ना फिरने वाला, मुनसरिफ का माना होता है फिरने वाला, फिर जाने वाला। और गैर मुनसरिफ ना फिरने वाला, मतलब क्या है कि वो जब्बर और जेर की तरफ तो फिरता है, जबर की तरफ तो फिरता है, और इसी तरह पेश की तरफ भी वो फिरता है, लेकिन वो जेर और तनवीन की तरफ नहीं फिरता। उसके आखिर में जेर भी नहीं आती और तनवीन भी उसके आखिर में नहीं आती, इसलिए उसको बोलते हैं गैर मुनसरिफ। तो जब इसमें मुतमक्किन की 14 अक़साम में एक किस्म है गैर मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ के कुछ असबाब हैं, उनमें से एक सबब है जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू एक सबब है, जब भी वो किसी कलमे के अंदर पाया जाएगा तो वो कलमा गैर मुनसरिफ बन जाएगा। अब उस पर तनवीन भी नहीं आ सकेगी और इसी तरह उसके नीचे जेर भी नहीं आ सकेगी। अच्छा, बात चल रही थी जमा मुंतहल जुमू की पहचान की। पहले दो हर्फ आएंगे, दोनों के ऊपर जबर, नंबर 3, तीसरे नंबर पे अलिफ आ जाएगा और चौथे नंबर पे एक हर्फ होगा तो वो मुशद्दद होगा, जैसे दवाबू। और अगर वो दो हर्फ हों, अलिफ के बाद कितने हर्फ हों? दो हों, तो पहला मकसूर होगा और जो पहले अलिफ के बाद जो पहला होगा वो मकसूर होगा। अलिफ के बाद जो दूसरा होगा उसकी हरकत तब्दील होती रहेगी, जैसे मसाजिदू, अब मीम के ऊपर भी जबर, सीन के ऊपर भी जबर, तीसरी जगह पर अलिफ, फिर अलिफ के बाद दो हर्फ हैं जीम और दाल। देखें, जीम के नीचे जेर है
اور دال کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہے، کبھی مساجدو کبھی مساجدہ۔ نمبر 3، پہلے دونوں حرف متحرک ہوں، اس کے بعد الف ہو، الف کے بعد پھر 3 حرف آ جائیں، تو الف کے بعد جو پہلا ہوگا وہ مکسور ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ یا ساکن ہوگی، اور جو تیسرا ہوگا اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہے گی۔ جیسے مصابیح، القرآن مجید میں ہے نا المصباح فی زجاجہ، اسی مصباح کی جمع مصابیح۔ اب دیکھیں پہلے دو متحرک ہیں، دونوں کے اوپر زبر ہے، میم اور صاد کے اوپر، اس کے بعد الف ہے مسا، اس کے بعد با ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، الف کے بعد جو پہلا حرف ہے با اس کے نیچے کسرہ، اس کے بعد یا ہے مسابی، اس کے بعد ہا ہے، ہا کی حرکت جو ہے وہ کیا ہوتی رہے گی؟ تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو اب آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ فوائدو کے اوپر آپ تنوین کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا جواب دیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف، اگلا سوال ہوگا غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ جمع منتہی الجموع کی کیا پہچان ہے؟ اس میں پھر آپ یہ ڈیٹیل بتائیں گے کہ جمع منتہی الجموع کی یہ پہچان ہے، اور اس پہچان سے ہم نے اس کو پہچانا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب جو ہے وہ اس کا جو حالت رفعی ہے وہ ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری وہ بھی فتح لفظی کے ساتھ آئے گی۔ وہ بھی کس کے ساتھ آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی، کسرہ اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا آگے دیکھیں جی، کر ربط بین الاسمین، کر ربط بین الاسمین۔ اچھا اس کو سمجھ لیں، کاف حرف جار ہے، کاف جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار، اور الربط یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو جائیں گے، اور بینا یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، بینا یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، اور ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ الاسمین یہ مجرور ہے، مجرور کس وجہ سے ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، بین ظرف مضاف، الاسمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گا مفعول فی۔ کیوں بنے گا مفعول فی؟ اس لیے کہ بین ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ مفعول فی بنتا ہے، ظرف جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فی۔ تو بین ظرف مضاف، الاسمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، ثابت فعل کے لیے، ثابت فعل اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر خبر۔ مبتدا کیا ہوگا اس کا؟ مثالہ محذوف، یہ پیچھے بھی بتا چکا ہوں اس کی ترکیب کا طریقہ، کہ جب بھی کاف کا لفظ استعمال ہو بطور مثال کے، تو آپ کاف کے لفظ، کاف کے حرف کو ما بعد کے ساتھ ملا کر خبر بنائیں گے، اور اس کا مبتدا مثال ہو کیا مان لیں گے؟ محذوف۔ اب ترجمہ دیکھیں، ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حرف کے کلام عرب میں کچھ فائدے ہیں، اس کی مثال جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، نحو، اب آگے پھر اس کی مثال دی ہے، ربط کیسے پیدا ہو رہا ہے اس کی مثال دی، اور نحو کی ترکیب میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ نحو کو آپ مضاف کر دیں گے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہوگا جو کہ محذوف ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، آگے جو ترکیب آئے گی مثال وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ زید فی الدار، زید مبتدا ہے، اور یہ مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ ہے نا، معرفہ شروع میں آ جائے تو مبتدا بنتا ہے۔ فی الداری یہ جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کے لیے خبر، پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اوil فعلین، یہ او حرف عطف ہے، او حروف عطف آپ نے کچھ پڑھ لی ہے نا، ایک واو آپ نے پڑھ لیا ہے، اسی طرح لام الف زبر لا پڑھ لیا ہے، اسی طرح فا پڑھ لیا ہے، آج او یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ او یہ حروف عطفہ میں سے ہے، اور الفعلین اس کا عطف ہو رہا ہے اسمین پر، تو بین ظرف مضاف، الاسمینی معطوف علیہ، او حرف عطف، الفعلین یہ معطوف اول ہے، آگے بھی کچھ اس کے معطوف آ رہے، الفعلین معطوف اول ہے، او پھر حرف عطف ہے۔ یہاں پر دیکھیں اسم و فعل، اس کو ہم پڑھیں گے اسم و فعل، کیوں؟ اس لیے کہ اسم و فعل کا عطف ہو رہا ہے اسمین پر، اسمین مجرور ہے نا، تو اسم و فعل یہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر نا الاسمین میں ایک بات بتانا میں بھول گیا، یہ اسم متمکن کی ایک اور قسم ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے تثنیہ۔ تثنیہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر دو والا معنی پایا جائے، جیسے رجل ایک مرد، رجلان دو مرد،
اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف نون آئے گا یا پھر اس کے آخر میں یا نون ما قبل مفتوح آئے گا؟ تسنیہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں یا تو الف نون آئے گا جیسے مسلمانی، یا پھر اس کے آخر میں یا اور نون ما قبل مفتوح آئے گا جیسے مسلمینی۔ اب اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعراب کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اعراب کی دو قسمیں، ایک اعراب بالحرف اور ایک اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت تو زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے، اس کو تو چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اعراب زبر زیر پیش کو بولتے ہیں، جو حرکتیں ہم بولتے ہیں۔ اور اعراب بالحرف جو ہے وہ آتا ہے الف واو اور یا کے ساتھ۔ تسنیہ کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے۔ تسنیہ کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف۔ اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ آئے گی۔ حالت رفعی کس کے ساتھ آئے گی؟ الف کے ساتھ۔ اور اس کی حالت نصبی اور حالت جری یہ آئے گی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے اسمعین یہ حالت جری ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے نا، تو یہ اس کی حالت جری ہے۔ اسی طرح فعلینی یہ بھی اس کی حالت جری ہے۔ تو اسم و فعل یہ دونوں معطوف علیہ مل کر معطوف ثانی ہیں، اور اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ الاسمین پر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم و فعل، اس کے نیچے ہم زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ الاسمین پر ہو رہا ہے۔ او پھر حرف عطف ہے الجملتین، یہ معطوف ثالث ہے۔ الفعلین معطوف اول، اسم و فعل معطوف ثانی، الجملتین یہ ہے معطوف ثالث، تیسرا معطوف ہے۔ درمیان کی جو عبارت آ رہی ہے مثالوں وغیرہ کی، اس کی ترکیب ہم الگ کریں گے۔ اچھا، زید فی الدار کی ترکیب ہو گئی۔ اب نحو، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ نحو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ یہ اس مثال کی پوری ترکیب کر کے پھر ہم اس کو خبر بنا دیں گے۔ اریدو فعل ہے، اریدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اریدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کا، اور یہاں پر یہ حالت رفعی کے اندر ہے، حالت رفعی کے اندر۔ وہ جو میں نے آپ کو کچھ پیجز یاد کرنے کے لیے دیے ہیں، اس میں آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ اسم کا جو اصل اعراب ہے وہ پیش ہے، رفع ہے، اور فعل مضارع کا جو اصل اعراب ہے وہ بھی پیش ہے، وہ بھی رفع ہی ہے۔ البتہ اسم کے اعراب کو اور اسی طرح فعل مضارع کے اعراب کو کوئی آ کر تبدیل کرتا ہے۔ ان کا جو اصلی اعراب ہے فعل مضارع کا بھی اور اسم کا بھی وہ پیش ہے۔ ہاں، جب پیش نہیں ہوگا تو پھر پیچھے کوئی چیز ہونی پڑے گی جو آ کر اس کے پیش کو کیا کرے؟ تبدیل کرے۔ تو اریدو یہ فعل مضارع ہے اور اپنی اصلی اعراب کی حالت میں، اس کا اصلی اعراب پیش ہے تو ہم پیش ہی پڑھیں گے اریدو۔ اچھا جی، اریدو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور ان تضربا، ان بار بار ہم پڑھ رہے ہیں حروف نواسب میں سے ہے۔ تضربا، یہ تضربا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تضربا اس کے تفعیلہ وزن ہے نا، اور تفعیلہ کے وزن میں دو صیغے آتے ہیں، ایک واحد مذکر مخاطب اور ایک واحد مؤنث غائب۔ تو جو بھی آپ نے بنانا ہے، اگر اس کو آپ واحد مذکر مخاطب بنا لیں تو انت ضمیر اس میں فاعل بن جائے گی۔ تو تضربہ فعل، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان ناسبہ کی تعویل میں ہو کر اریدو کا مفعول بھی، اریدو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر نحو کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں، کَضَرَبْتُ بِالْخَشْبَةِ، کاف حرف جار ہے، کاف یہاں پر کیا ہے؟ حرف جار۔ ضربت فعل ہے، تا پیش تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے نا، اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ماضی کے اندر تا جو ہے وہ چار طریقے سے استعمال ہوتی ہے، تا ساکن، تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو۔ تا ساکن واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، تا زبر تا واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے، تا زیر تی واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے، تا پیش تو واحد متکلم کی علامت ہے۔ تو ضربت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا، ضمیر ہی اس میں فاعل بنے گی۔ بالخشبتی جار مجرور مل کر ضربتو فعل سے متعلق ہو جائے گا، ضربتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کاف حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ مثال ثابت فعل سے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اس کا محذوف ہے، مثال ہو۔ اچھا، یہاں تک ترکیب ہو گئی، اب آگے چلیں۔ اویل جملتینی، اس کی ترکیب ہم نے کر لی۔ نحو کی ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی کہ نحو مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ ہا ضمیر ہے اور پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ ان جاءنی زید اکرمتہ، اس کی ترکیب بھی ہم کر لیتے، ان حروف شرطیہ میں سے ہے۔
ان کیا ہے حروف شرطیہ میں سے. اور جب حروف شرطیہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دو جملے آتے ہیں. پہلے جملے کو بناتے ہیں شرط اور دوسرے جملے کو بناتے ہیں جزا. تو یہاں پر دیکھیں دو جملے ہیں. ایک جملہ ہے جاءنی زیدن اور دوسرا ہے اکرمتہ. تو جاء فعل ہے اور نون یازر نی یہ مفعول بھی ہے اور زیدن فاعل ہے. فعل اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. اکرمتو یہ پھر تاپش تو آ گیا, واحد متکلم کی علامت ہے اکرمتو. تو اکرمتو فعل, ضمیر اس میں اس کا فاعل, ہو ضمیر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر خبر. نحو کے لیے نحو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں جی. وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی. اچھا اب یہ واو حرف عطف ہے. غیر یہ مضاف ہے. غیر کیا ہے؟ مضاف ہے, کیونکہ غیر نکرہ ہے اور ہمیشہ ہوتا بھی مضاف ہے. اور ذالک اس میں اشارہ معرفہ ہے, نکرہ کے بعد پھر معرفہ آ رہا ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا. من حرف جار ہے. الفوائد یہ موصوف ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہی ہے. الفوائد الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. التی اس میں موصول بھی معرفہ ہے. معرفہ کی جو 7 اقسام آپ نے پڑھی ہیں اس میں ایک اس میں موصول بھی ہے. دو معرفے جمع ہو جائے موصوف صفت. تو الفوائدی یہ بن جائے گا موصوف. التی اس میں موصول. تعریف فعل, انت ضمیر اس میں اس کا فاعل اور ہا ضمیر مفعول بھی. فی حرف جار, القسم پھر موصوف. الثالث صفت, موصوف صفت مل کر فی حرف جار کا مجرور. جار مجرور مل کر تعریف سے متعلق. تعریف فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر التی اس میں موصول کا صلہ. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اسماء موصولہ جو ہے یہ میں بتا چکا ہوں, جو جن کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, جو جس, جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا بھائی آیا جس نے میرا داخلہ کروایا. میری والدہ آئیں جو کہ مجھے بلانا چاہ رہی تھی. میری بہن آئی, میرا بھائی, جو جس, اس طرح کے جو الفاظ اردو میں ہم بولتے ہیں یہ اسماء موصولہ ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ما بعد کے ساتھ مل کر کچھ بنتے ہیں. تو التی اس میں موصول ہے, آگے اس کا صلہ ہے. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ الفوائد کی صفت ہو جائے گا. موصوف صفت مل کر من حرف جار کا مجرور. جار مجرور مل کر ثبت فعل سے متعلق ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انشاء اللہ تعالی ان حروف شرطیہ میں سے ہے. ان حروف شرطیہ میں سے ہے. شاء اللہ تعالی یاد رکھیں انشاء اللہ تعالی کا جملہ جب بھی ہے اس میں شرط تو موجود ہوتی ہے لیکن جزا کو محذوف رکھا جاتا ہے. جزا کو کیا رکھا جاتا ہے؟ محذوف. جیسے اس نے کہا نا کہ اس کے علاوہ اور فائدے بھی ہیں حرف کے, وہ آپ کس میں ثالث میں جان لیں گے. اگر اللہ نے چاہا, کیا چاہا, یہی پیچھے والی بات دوبارہ آ جائے گی. اگر اللہ نے چاہا تو آپ معلوم کر لیں گے کس میں ثالث میں حروف کے اور فوائد. یعنی پیچھے والی بات ہی دوبارہ جو جزا, پیچھے والی بات جو ہوتی ہے نا وہی جزا بن رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جزا کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جاتا تاکہ وہ رپیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ وہ پیچھے والی بات سے ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کی بھی ترکیب کیسے کریں گے؟ ان حرف شرط ہے, شاء فعل ہے, لفظ اللہ, اچھا اس کی ترکیب میں سمجھا چکا ہوں, ایک دفعہ پھر آ گیا. لفظ اللہ کے ساتھ تعالیٰ جب بھی آ جائے تو آپ لفظ اللہ کو بناتے ہیں ذوالحال اور تعالیٰ کو بناتے ہیں آپ اس کا حال. تو شاء فعل ہے, لفظ اللہ ذوالحال ہے, تعالیٰ فعل ہے, ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا لفظ اللہ کے لیے حال ہے. حال ذوالحال مل کر شاء کا فاعل ہے. شاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. بس اتنی ہی اس کی ترکیب ہے. جزا جو ہے اس کی کیا ہے یہاں پر؟ محذوف ہے. چلیں اس کو آج یہاں تک کرتے ہیں. اللہ خیر.